بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Sayyid Ali Naqi Kazmi, Department of Political Science, GPGC Mansehra. Today's my topic is concept of power in political science. First of all, I would like to define power. In political science and sociology, power means the capacity to influence, to lead, or to dominate others in society. تو پولیٹیکل سائنس یا سوشیالوجی کی اگر ہم بات کریں تو پاور کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایبلٹی، وہ اہلیت، وہ حیثیت کہ جس کے تحت کسی کو انفلوئنس کیا جائے، کسی کو لیڈ کیا جائے یا کسی کو ڈومینیٹ کیا جائے سوسائٹی کے اندر. کہ سوسائٹی کے اندر وہ کیپیبلٹی یا ایبلٹی جس کے تحت کسی کو انفلوئنس کیا جائے، کسی کو ڈائریکٹ کیا جائے، کسی کو لیڈ کیا جائے یا کسی پہ غالب آیا جائے، اس کو ڈومینیٹ کیا جائے، تو اسے کہتے ہیں پاور. اکارڈنگ ٹو میکس ویبر، یہ ایک جرمن سوشیالوجسٹ تھے میکس ویبر، تو ان کے مطابق پاور از دا کیپیسٹی ٹو امپوز ونز ول. تو میکس ویبر کے مطابق پاور کسی دوسرے پر اپنی مرضی مسلط کرنے کو کہتے ہیں. According to Robert Dahl, A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do. تو یہاں پر ایک ایگزامپل دی ہے اے اور بی کی کہ فرض کیا ایک کنٹری ہے اور بی بھی ایک کنٹری ہے، یا ایک پارٹی ہے اور بی بھی ایک پارٹی ہے. تو اے بی سے وہ کام کروا لے کہ جو وہ نارملی نہ کرنا چاہتا ہو یا نہ کر رہا ہو، تو یہ اے کی بی پر پاور کہلائے گی کہ اے نے بی کو انفلوئنس کیا ہے اور اس سے کچھ اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. تو اس طرح سے رابرٹ ڈہال نے ایک ایگزامپل دے کے پاور کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے. فردر اگر ہم اسے دیکھیں تو اکارڈنگ ٹو شلائکر، پاور از دا ایبلٹی ٹو میک ادر ڈو وٹ دے ادروائز وڈ ناٹ ڈو. تو یہ بھی رابرٹ ڈہال کی جو ڈیفینیشن ہے اس سے ملتی جلتی شلائکر کی ڈیفینیشن ہے، جس کے مطابق کہ پاور وہ ایبلٹی ہے کہ جس سے آپ دوسروں سے وہ کام کروا لیں کہ جو وہ ادروائز نہ کرنا چاہتے ہوں یا نہ کر رہے ہوں. مطلب یہ ہوا کہ ان کو انفلوئنس کر کے آپ نے ان سے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں جو کہ وہ عام طور پہ نہ کرنا چاہتے ہوں. جو کام وہ عام طور پہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ نے ان کو انفلوئنس کر کے اس سے حاصل کر لیا، تو یہ پاور کہلاتا ہے. اب ان 2-3 ڈیفینیشنز کو اگر ہم کنکلوڈ کر کے ایک ڈیفینیشن دیں کنکلوڈنگ، تو پاور از دا کیپیسٹی اور ایبلٹی ٹو ڈائریکٹ اور انفلوئنس دا بیہیویئر آف ادرز اور دا کورس آف ایکشن. تو پاور وہ ایبلٹی یا کیپیسٹی ہے کہ جو کسی دوسرے کے بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرتی ہے، انفلوئنس کرتی ہے، اور اس پورے سناریو کو اس کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ پاور کا مطلب ہے کسی دوسرے کو اس طرح سے انفلوئنس کرنا کہ آپ اس کے بیہیویئر میں چینج لے آئیں، آپ اس سے وہ کام کروا لیں کہ جو وہ نہ کرنا چاہتا ہو، آپ اس سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس سے وہ کام کروا لیں اور اس کے بیہیویئر کو ایسے چینج کر لیں کہ وہ آپ کے مرضی کے مطابق کام کر لے، تو یہ پاور کہلاتا ہے. تو پاور از دا ایبلٹی ٹو ڈائریکٹ اور انفلوئنس دا بیہیویئر آف ادرس. Unlike authority, which indicates legitimacy, power may be legal but illegitimate. اب یہاں پر اتھارٹی کا ذکر آیا ہے جس پہ میں نیکسٹ لیکچر دوں گا الگ. تو اتھارٹی اور پاور میں یہ فرق ہے کہ اتھارٹی لیجیٹیمیٹ پاور کو اتھارٹی کہتے ہیں. اتھارٹی از اکول ٹو پاور پلس لیجیٹیمیسی، کہ جب پاور لیجیٹیمیٹ ہو جائے
تو وہ اتھارٹی بن جاتی ہے. اور پاور لیگل تو ہو سکتی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اللیجیٹیمیٹ بھی ہو سکتی ہے. وہ اس طرح سے کہ فرض کیا کہ پولیس ایک مجرم کو یا ملزم کو پکڑنے گئی ہے لیکن اس کے پاس وارنٹ نہیں ہے اسے اریسٹ کرنے کے لیے، تو ان کا یہ جو ایکٹ ہے یہ لیگل تو ہوگا لیکن یہ اللیجیٹیمیٹ ہے کیونکہ ان کے پاس وارنٹ نہیں ہے. Now there are three concepts of power. First, power in terms of capabilities. کہ ایک کنٹری کے پاس جو کیپیبلٹیز ہیں، جو اس کے پاس وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، وہ ان کو کیسے یوٹیلائز کر کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ امپورٹنس حاصل کر سکتی ہے، اٹریکٹیو کنٹری بن سکتی ہے. It means what the state possesses and how it can use them on international level. For example, the population, the geographical size of a state, its military capabilities, its natural resources, its economic wealth, the efficiency of the government, leadership, infrastructure, etc. تو اس میں اگزامپل دی گئی ہے کہ جیسے پاپولیشن ہے، اگر پاپولیشن میں زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، ایکسپرٹیز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیکنیکل نو ہاؤ جاننے والے ہیں، تو اتنی ہی زیادہ وہ پاپولیشن ویلیویبل ہوگی اس کنٹری کے لیے، اور وہ لوگ اتنے ہی زیادہ اپنی عوام کے لیے خدمات سر انجام دے سکیں گے، ان کو سرو کر سکیں گے اور وہ کنٹری ڈیولپ ہو سکے گا. تو اس طرح سے نیشنل لیول پہ بھی وہ ویلیویبل بن جائے گا اور انٹرنیشنل لیول پہ اٹریکٹیو ہو جائے گا. جیوگرافیکل سائز کے لحاظ سے اگر ایک کنٹری کے پاس بہت زیادہ فرٹائل لینڈ ہے تو وہ اسے اپنے ایگریکلچر کے لیے یوٹیلائز کر سکتی ہے، زیادہ پروڈکشن حاصل کر سکتی ہے اور اپنی نیڈز پوری کر سکتی ہے، ایکسپورٹ کر سکتی ہے. تو اس طرح سے بھی وہ ایک امپورٹنٹ کنٹری بن جائے گی. ملٹری کیپیبلٹی اگر جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنی وہ دنیا میں بھی ایک اٹریکٹیو کنٹری، امپورٹنٹ کنٹری بن جائے گی، اتنا اس کا اپنا ڈیفینس اسٹرانگ ہوگا. نیشنل لیول پہ بھی وہ اس کا ایک بہتر امیج ہوگا اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک بہتر امیج سامنے آئے گا. نیچرل ریسورسز اگر ہیں اور ان کو ایکسٹریکٹ کر کے وہ کنٹری ان کو ریفائن کر کے ان کو اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے یوٹیلائز کر سکتی ہے، ان کی بہتری کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، تو وہ بھی اتنی زیادہ امپورٹنٹ بن جائے گی. اگر اس کی اکانومی زیادہ ڈیولپ ہے، اس کے پاس ویلتھ زیادہ ہے، تو وہ اپنی دیگر شعبوں پہ اس کو اسپینڈ کر کے تو ڈیولپمنٹ حاصل کر سکتی ہے دیگر ڈپارٹمنٹس میں، فیلڈز میں. تو وہ نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ایک امپورٹنٹ کنٹری بن سکتی ہے. دنیا کے لیے وہ ایک اٹریکٹیو کنٹری بن جائے گی. انفراسٹرکچر اگر اس کا زیادہ ڈیولپ ہے، زیادہ سہولیات وہ لوگوں کو فراہم کر سکتی ہے، تو وہ اتنی ہی زیادہ یونٹی کی علامت بن جائے گی. کیونکہ جب لوگ اپنی نیڈس سے سیٹسفائی ہوں گے اور وہ ایک رسپیکٹیبل لائف گزار رہے ہوں گے، مہذب زندگی گزار رہے ہوں گے اور سیٹسفائی ہوں گے، تو اتنی ہی زیادہ انٹیگریٹڈ نیشن ہوگی وہ اور اتنی ہی زیادہ یونٹی ہوگی اس کنٹری میں. تو اس طرح یہ فرسٹ کنسیپٹ آف پاور ہے جسے ہم کیپیبلٹیز کے لحاظ سے ہم نے دیکھا. تو سیکنڈ جو ہے پاور ان ٹرمز آف ریلیشنز. دا کیپیبلٹیز آف اے اسٹیٹ کین اونلی بی میئرڈ in relation to another state. For example, China has a regional dominance because its capabilities are greater than that of East Asian states. تو کیپیبلٹیز کو جب ہم کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو کنٹریز کو ایک ریجن کے اندر کمپیئر کرتے ہیں، تو وہاں پر کیپیبلٹیز کے لحاظ سے جو کنٹری زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہو، جس کنٹریز کے پاس زیادہ کیپیبلٹیز ہوں، ریسورسز ہوں، ٹیکنالوجی ہو، تو وہ کنٹری پھر ریجن میں بھی ڈومینیٹ کرتی ہے. جس طرح سے ایسٹ ایشین ریجن میں
چائنا کی اگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے، اور اس کی یہ جو کیپیبلٹی ہے یہ فرام ریجن ٹو ریجن اینڈ فرام ایریا ٹو ایریا اینڈ فرام کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے. جیسے اگر ہم چائنا کو کمپیئر کریں رشیا اور امریکہ اور دیگر میجر پاورز کے ساتھ، تو پھر یہ مور اور لیس کیپیبل ہوگی، یا اس کی کیپیسٹیز یا ایبیلٹیز ان کے مقابلے میں کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں. تو اس طرح دنیا میں جو کنٹریز ہیں وہ کیپیبلٹیز کے لحاظ سے، وہ اپنے انفلوئنس کے لحاظ سے اور کیپیسٹی کے لحاظ سے ویری کرتی ہیں، ریجن کے لحاظ سے بھی اور پوری دنیا میں بھی اگر ان کو ہم کمپیئر کریں. تھرڈ جو ہے پاور ان ٹرمز آف اسٹرکچر پاور از بیسٹ ڈسکرائب ایز دا ایبلٹی ٹو ڈیسائڈ ہاؤ انٹرنیشنل ریلیشنز آر گوئنگ آن اینڈ دا فریم ورک ایجنڈا in which they are conducted, such as finance, security and economics. تو جو اسٹرکچر پاور ہے اس کی اگزامپل یہ ہے، یا اس کو بہتر طریقے سے ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہو رہے ہیں ان کو کون انفلوئنس کر رہا ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس ہے یا انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کس ایجنڈے کے تحت ہو رہے ہیں، کون سا ایجنڈا ہے، کون سا فریم ورک ہے، اور کون انہیں ڈومینیٹ کر رہا ہے، کون انہیں انفلوئنس کر رہا ہے. اور اس میں تین چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں، فائنینس ہے، سیکیورٹی ہے اور اکنامکس ہے. تو ان تینوں چیزوں کو اگر ہم لیں، تینوں فیکٹرز کو، تو ہمارے سامنے جو اگزامپل آتی ہے وہ آفٹر دا ڈس انٹیگریشن آف USSR امریکہ ایمرج ایز اے میجر پاور، ایز اے سپر پاور، اور وہ دنیا کو ڈومینیٹ کر رہا ہے اور وہ انٹرنیشنل ریلیشن کو انفلوئنس کر رہا ہے. تو اس طرح سے جو اسٹرکچرل پاور ہے اس میں جو سپر پاور امریکہ جو ہے اس کا ایک انفلوئنس ہے اور وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل ریلیشنس میں. تو آج میں نے کنسیپٹ آف پاور کو لیا اور پھر اس کے جو تین کنسیپٹ ہیں وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو نیکسٹ جو لیکچر ہے میرا وہ 30 پہ ہوگا. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.